اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے صبر، صاد بیرے صبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ وہ اعمال صالحہ کریں اور کیا کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی جس کو اردو میں اگر ہم مفہوم لیتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور سلیس ترجمہ یہ کیا جاتا ہے صبر کی تلقین اور حق بات کی وصیت، یا حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید۔ عربی زبان کا جو لفظ ہے صبر، وہ اردو زبان میں، ہم اردو بولنے والوں لوگوں میں اس کا جو استعمال ہے وہ بہت مس یوز کیا جاتا ہے، یعنی عربی زبان کا صبر اور اردو زبان کے صبر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اردو زبان میں صبر کو بے چارگی، بے بسی، ظلم و زیادتی کو، جبر کو برداشت کرنے کے اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بچہ پٹ کے آ رہا ہے اپنے سے کسی طاقتور سے اور ہم لوگ کچھ نہ کر سکیں، یعنی اگر ماں باپ بدلے میں کچھ نہ کر سکیں تو وہ اس سے یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو۔ کسی کے پلاٹ پر، زمین پر، جاگیر پر، مکان پر قبضہ ہو جائے، قبضہ کرنے والے طاقتور لوگ ہوں اور جواب میں کچھ نہ کیا جا سکتا ہو تو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ صبر کرو۔ اس کے علاوہ معاشرے میں کوئی بھی ایسا کام جس میں جو مظلوم ہو یعنی جو افیکٹڈ ہو اور وہ بدلہ نہ لے سکتا ہو یا مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکتا ہو، تو جو بیچارہ ہو، جو ظلم و جبر برداشت کرنے والا ہو، تو بس اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ صبر کرو۔ اور یہ ہمارے پاس اسی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ صبر کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا ویسے ہی دنیا میں اس کے مقابل جس نے یہ سب کچھ کیا، ظلم کیا، جبر کیا، اس سے بدلہ لیں گے یا اس سے انتقام لیں گے، یا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے کریں گے۔ لیکن عربی زبان کا جو لفظ ہے صبر، اس کے معنی یہ نہیں۔ اس کی چند مثال، یعنی اگر ہم تاج العروض، لین یا محیط جو لسان العرب عربی لغت کی کتابیں ہیں ان میں مطالعہ کریں، اونٹ کا اپنی جگہ پر جم کر کھڑے ہو جانا، عربی زبان میں تو یہ محاورہ ہے کیف قم اصابر الابل، یعنی کیسے تم اونٹ کی طرح جم کر کھڑے ہو گئے ہو، یعنی کوئی اگر اپنی بات پر ڈٹ جائے تو کہا جاتا ہے کہ اصابیر الابل، اونٹ کی طرح کیسے جم کر کھڑے ہو گئے ہو۔ یا وہ بادل جو اپنی جگہ پر ایک ہی جگہ پر کھڑا ہے، نہ موو ہو رہا ہے، آگے پیچھے نہیں جا رہا، اس کو الصبیر کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اسی طرح جو پہاڑ ہے، پہاڑ کی مثال یہی دی جاتی ہے کہ وہ صبیر ہے، یعنی اپنی جگہ جم کر کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہے جناب صبر کا اصلی معنی کہ اپنی بات پر، حق پر، وتواصوا بالحق اور پھر وتواصوا بالصبر آیا، یعنی وتواصوا ایک ہی اصطلاح استعمال کی گئی، اور حق اور صبر یعنی اپنی بات پر استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کو صبر کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر ہی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزدلی کا، وہ مالک کائنات جنہوں نے قرآن بالکل دنیا آخرت کی کامیابی کی کنجی دی، تو وہ ہمیں قرآن میں یہ بتائیں کہ صبر کرو، یعنی بزدلی اختیار کرو، تو ایسا ناممکن ہے۔ صبر کا مطلب عربی زبان میں ثابت قدمی، استقامت، استقلال سے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کی چند مثالیں، چند آیتیں قرآن ہی سے۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 175، اس میں میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے۔ اس میں کہا گیا کن کے بارے میں، جو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یعنی گمراہ لوگوں کی مثال اللہ نے بیان کی، انہوں نے کیا کیا، خرید لی، مول لی ضلالت یعنی گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ اور عذاب مول لیا مغفرت کے بدلے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما اصبرهم علی النار، تو کس قدر، کیسے صبر کرنے والے ہیں علی النار، آگ پر۔ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کفر کرنے والے گمراہ لوگ
ان کی بھی مثال یہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی بات پر ڈھٹائی سے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ نار فما اصبرہم علی النار، آگ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ یہ آیا بنی اسرائیل کے متعلق کہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے کیا کہا، لن نصبر علی طعام واحد، یعنی ہم ایک ہی کھانے پر کیسے اکتفا کریں۔ آپ دیکھیں اگر وہ چاہتے تو یہاں پر اگر قرآن میں یہ استعمال ہوتا کہ نہیں وہ صبر کرتے تو اسی مطلب جو اردو اصطلاح میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ صبر، تو ایسا ہی ہوتا کہ وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم صبر کر لیتے ہیں ایک ہی کھانے پہ، لیکن انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی طعام واحد، ایک کھانے پر صبر کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کھڑے نہیں رہ سکتے استقامت کے ساتھ۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں ہی ایک جگہ آیا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، دیکھیں صبر کے ساتھ کیا آیا، وثبت اقدامنا، اللہ نے مہر ثبت کر دی اس بات پر، ثبت اقدامنا کہ صبر کے معنی یہی ہیں اقدامنا، اپنے اقدام پر ثبت، کھڑے رہو ڈٹے رہو، یہ ہے صابرین کی تعریف اکارڈنگ ٹو قرآن۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں ثبت اقدامنا کے علاوہ یعنی رسول اللہ کے بارے میں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو ہمارے معبودوں کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں لولا ان صبرنا علیہا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم مستقل مزاجی سے ان کی پرستش پر، ان کی اپنے معبودوں کی پرستش پر قائم رہتے۔ اچھا سورۃ الانفال میں آیا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 مجاہد بھی ایسے ہوں جو جم کر، 20 یعنی 20 جم کر مقابلہ کریں، ڈٹ کر مقابلہ کریں، تو فریق مخالف کے 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یہاں دیکھیں 20 صابرون، صبر کی جمع استعمال ہوئی، صابرون تو کیا ہوگا کہ وہ 200 پر غالب آ جائیں گے اگر ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، مستقل مزاجی سے اپنی بات پر کھڑے ہوں گے، ثبت اقدامنا، اپنے اقدام پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ ہے صبر کی اصل تعریف اکارڈنگ ٹو قرآن۔ اس کے علاوہ بیش بہا آیات ہیں صبر کے لیے، لیکن یہ چند آیاتیں وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِي، یعنی انہوں نے کیا کیا، خدا کی عبادت انتہایت استقامت اور ثابت قدمی سے اختیار کرو، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِي، یہ بھی قرآن میں آیا۔ لیکن ہمارے پاس قرآنی مفہوم کے برعکس صبر اردو زبان میں جو استعمال ہوتا ہے وہ بالکل اصل عربی زبان کے صبر کی ضد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان میں جو صبر ہم اصطلاح یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں انسان بے کس بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، ظالم کے سامنے، ظالم کی ظلم و زیادتی کے سامنے آنسو بہانے لگے اور خاموشی سے اس کے ظلم کو جھیلتا جائے، اور اس بیچارگی میں وہ یہ کہے کہ میں صبر کے علاوہ کر ہی کیا سکتا ہوں۔ تو جناب یہ والے صبر اور جو صبر عربی زبان کا ہے، جو اللہ نے وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِي، اپنی عبادت پر ثبت ہو جاؤ، اپنے اقدام پر ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ مستقل مزاجی سے، اور کوئی بیچارگی نہیں ہو، کوئی بزدلی نہیں ہو، اپنی بات پر، حق بات پر ڈٹ کر کھڑے ہونے کو عربی زبان میں صبر کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ۔